مجلس اعزاز سے خطاب فرمائیں گے استاد محترم سرمایہ ملت جعفریہ سرکار علامہ ظہیر نشان جعفری صاحب، اور ان کے بعد ذاکر اہل بیت کامران عباس پیر صاحب، سرکار علامہ ظہیر نشان جعفری صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا، افضل الاولین و اشرف الآخرین، الرسول المصدق محمود الاحمد، خاتم الاحمد ابی الزہراء محمد، وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم الملعونین اجمعین، اما بعد، وقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتاب الحمید وہو اصدق القائلین وقول الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَّلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنْ طَیِّبَاتِ صلوات سارے صلوات زحمت نہیں، صلوات رحمت ہے۔ آزاداران رئیس کربلا، اشوق بران اسیران کربلا، درسگاہ رئیس کربلا کی آج تیسری مجلس سے میرا خطاب ہے۔ اپنی انتہائی کم علمی بساط و اوقات کے مطابق انسان اور امام موضوع لے کے گفتگو کر رہا ہوں۔ آپ کے اذہان حالیہ میں میری 2 دن کی تقریر محفوظ ہوگی کہ میں نے عرض کیا ہے کہ اللہ اس آیت کے ہاتھوں سے انسانی ضمیر جھنجھوڑ کے کہہ رہے کہ غور کر، تو اتنا عظیم ہے تو تیرا امام کیسا ہونا چاہیے۔ اس عظیم انسان کا امام کیسا ہونا چاہیے، کیونکہ انسان میں اور امام میں واضح واضح فرق ہے۔ الحمدللہ ابتدائی مجلس ہے، جو ذکر کے لیے آ رہے ہیں وہ انشاءاللہ بیٹھیں گے بھی، بولیں گے بھی، اگر ہم میری طرف متوجہ رہے تو۔ میرے بزرگوں دوستو، انسان میں اور امام میں واضح فرق ہے۔ جو ہدایت لینے آیا ہے اسے انسان کہا جاتا ہے، جو ہدایت دینے آیا ہے اسے امام کہا جاتا ہے۔ بس میرا موضوع آپ کے ذہن عالیہ میں، بسم اللہ علیہ میں آج ہی یاد میں کر رہا تھا، وجہ ہے سب ہے، اگر آپ متوجہ ہیں تو بات میں آج شروع کروں۔ میرے بزرگوں دوستو، اللہ نے اس آیت میں انسان کی عظمت بیان کی۔ میں نے جان بوجھ کے یہ موضوع رکھا ہے انسان، تاکہ جوش ملی آبادی کا وہ شعر ذہن میں آ جائے، انسان کو بیدار تو ہو لینے دے، انسان کو بیدار تو ہو لینے دے، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ میں نے عظمت انسان موضوع اس لیے رکھا کہ اس آیت میں اللہ نے انسان کی عظمت بیان کرنے کے فوراً بعد انسان کو بتایا، یوم ندعو کل اناس بامامہم، اے انسان قیامت والے دن کوئی بندہ مال و متاع کے ذریعے نہیں، قبلہ کوئی بندہ جاگیروں کے ذریعے نہیں، کوئی بندہ کثرت اولاد کے ذریعے نہیں، ہر بندے کو بلایا جائے گا اس کے امام کے نام پہ۔ اللہ اکبر، ہر بندے کو بلایا جائے گا اس کے امام کے نام پہ۔ اگر انسان ایسا ہے تو میں آج عظمت انسان پہ دوسری تقریر کرنا چاہ رہا ہوں۔ اللہ کہہ رہے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اے انسان غور کر، ہم نے تمہیں بڑا عزت دار بنا کے بھیجے۔ جو ہے سکتا میں نے تجھے بڑا
सुन रहे हैं, याद रखो सबसे बड़ी इज्जत जो है वो इंसान के लिए ये है कि तू शामिल मखलूकात नहीं, तू अशरफुल मखलूकात है। शामिल मखलूकात होना और है, अशरफुल मखलूकात होना और है। अल्लाह कहता है तेरी इज्जत ये है कि मैंने तुझे नस्ल आदम से बनाया, तुझे इंसान बना के भेजे। फिर अल्लाह आगे इंसान की अजमत की दलील अर्ज करते हैं। पहली दलील ये है वहम्मलनाहुम फिल बर्रि वल बहरी, मैंने तुझे खुश्की और तरी में बाइख्तियार बनाया है। तू बाइख्तियार है, खुश्की में भी। भाई मेरा अंदाज है, मैं लंबी कभी गल नहीं की थी, मैं नतीजा फौरन दे देता हूँ। खुश्की में भी बाइख्तियार है, तरी में भी बाइख्तियार है। आपने कभी गौर नहीं किया मखलूक अल्लाह की है, इख्तियार बंदे के हाथ में है। नहीं इस गल का मैनू अशकू नहीं, ये जमीन किसकी है? जी है जेडे बोल सकते हो तो बोलो। मैं कुरान की आयत पढ़ दे। अल्लाह कहते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्लाहु मिरासुस समावाति वल अर्द, जमीन का मालिक भी अल्लाह, आसमान का मालिक भी अल्लाह। किबला ये जमीन किसकी है? अल्लाह की। बोलना मेरे साथ क्या, जमीन किसकी है? अल्लाह की। आसमान किसका है? अल्लाह का। जमीन अल्लाह की होते हुए फिर बंदे क्यों बेच रहे हैं? ये जमीन अल्लाह की है, चढ़ा फिर बंदे क्यों बेच रहे हैं? मुझे ऐसा का बंदे याद रखो जमीन अल्लाह की है, इख्तियार बंदों के हाथ में है। जमीन अल्लाह की है, इख्तियार बंदों के हाथ में। जो है सरकार, जमीन अल्लाह की, इख्तियार बंदों के हाथ में। आगे लफ्ज कहना चाह रहा हूं, जो गांव के लोग बैठे हो, हम ये मुख्तलिफ जानवर पालते हैं ना जी, जानवर पाल के उन्हें बंदे सदा देते हैं। वो जैसे इशारा करते हैं, वो जानवर उसके इशारे पे वैसे काम करना शुरू कर देते। जैसे इंसान कहता है वैसे ही वो जानवर इशारे पे चलना शुरू हो जाते हैं। मुझे इंसाफ से बताओ ये जानवर मखलूक किसकी है? मैं नवा नतीजा देने लगा। जानवर मखलूक किसकी है? अल्लाह की। इख्तियार किसके हाथ में? ऐसा इख्तियार किसके हाथ में? बंदे के। हम में से कोई बंदा ऐसा है जो कहे मेरी अकल में नहीं आता? ये नवी गल हो गई तो फिर दाद मेरा हक बन गया। वो हम में से कोई ऐसा है जो कहे मेरी अकल में नहीं आता? और याद रख मखलूक अल्लाह की, इख्तियार तेरे हाथ में आए, तेरी अकल में ऐसी बात आ जाती है। अगर कायनात का इख्तियार आले मोहम्मद के हाथ में हो, वो तेरी अकल में क्यों नहीं आ रहा? मालिक इज्जतों में दफा करे। मैं भी इन्हें बंदियां में समझाना चाह रहा हूं, मतलब ये है सरकार, यानी जो बंदे घोड़सवार है वो मेरी बात की तईद करेंगे। घोड़े को मैंने ठोकर मारी है, चलता है, रोकता हूं तो रुक जाता है। ठोकर मारी चला, रोका तो रुक गया, क्योंकि मैं उसका मालिक। और पिछाड़ होकर तकलीफ होगी। याद रख जो घोड़े का मालिक है उसे इंसान कहते हैं, जो कायनात के मालिक हैं उन्हें आले मोहम्मद कहा जाता है। इन हाथों में मेरा सलाम है यार, जो कायनात के मालिक है। अब बंदे कहते हैं कि अकल में नहीं आता। और याद रख तू ठोकर मारे, घोड़े का चलना तेरी अकल में आता है। याद रख अली ठोकर मार के मुर्दा जिंदा करे, वो तेरी अकल में क्यों नहीं आ रहा? यानी सिर्फ तवज्जो करो जी, मैं कोशिश कर रहा हूं वीर जी नए एंगल से बात
को मोड़ रहा हूं। अब हम में भी बड़े मसले कि ये हमारी अकल में नहीं आता। मखलूक अल्लाह की है। सब तो ज्यादा जानवरां चो जेड़ा इंसान नू कापी करता है ना, उसका नाम है बंदर। जो इंसान को कापी कर लेता है। उन्हें गल में दसा, मिंबर रसूल है, ये बंदरों वालों ने वो अपने सदाए होते उन्होंने आंदे 10 सौरे के चाहिए। बोलो मेरे नाल यार, वो दस दे ना, दस दे कि सौरे के चाहिए। यानी बंदर वो है जो इंसान की हूबहू कॉपी कर ले। यानी जो इंसान करते वो बंदर कर लेते। आप उसे टाइपिंग सिखाओ, कर लेगा, वो टाइपिंग भी कर लेगा। लेकिन अल्लाह गवाह है, उसे कहो खत पढ़ के दिखा। अल्लाह करे बात आप तक पहुंच जाएगा। बंदर को कहे खत पढ़ के दिखा, मेरा अल्लाह गवाह है वो फाड़ के फेंक देगा, क्योंकि उसकी अकल में नहीं आता। नहीं, अगर पहुंच गए हैं मेरे प्रिय दोस्तों, ये जो जितने जानवर है इंसान के इशारे पे चलते हैं, ये कोई इंसान की अजमत की दलील है। ये इंसान की अजमत की दलील है। मखलूक अल्लाह की है, इख्तियार बंदे के हाथ में है। मखलूक अल्लाह की नहीं, मैं दूसरा लफ्ज कह रहा हूं। ये जो आप सफर की दुआ पढ़ते हो, ये दुआ मनकूल है मौला अली रज़ा अलैहिस्सलाम से। जो आप सफर में दुआ पढ़ते हो, क्या दुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुब्हानल्लाज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन। ऐ अल्लाह, तेरी तारीफ है कि तूने इसे मेरे लिए मुसख्खर किया है। तेरी तारीफ है कि तूने इसे मेरे लिए मुसख्खर किया। किबला, ये उस दौर की सवारी है, ऊंट, घोड़ा, ये बंदे के लिए मुसख्खर है। याद रख, अगर तेरी सवारी तेरे इशारे पे चले तो इसमें गुलूब नहीं होता। अगर नबी के इशारे पे चांद दो टुकड़े हो जाए, अल्लाह अकबर यार, अगर मेरे नबी के इशारे पे चांद दो टुकड़े हो जाए, अली के इशारे पे सूरज पलट आए, सैयदा के दरवाजे पे तारा उतर आए, अल्लाह अकबर यार, सैयदा के दरवाजे पे तारा उतर है, फिर फरमाया तेरा इख्तियार है कि तू इंसान है। दूसरी अल्लाह ने दलील दी, बरज़क़नाहु मिन तय्यिबातिन। दूसरी इंसान की दलील ये है कि इसे तय्यब रिज़्क़ अता किया है। इंसान की अज़मत की दूसरी दलील ये है कि इसके लिए बोल पड़ो, रहमत करो यार, इसे तय्यब रिज़्क़ अता किया, इसे तय्यब रिज़्क़ अता किया। भला बड़ी मखलूक है जिसका रिज़्क़ नजासत में। मखलूक वो भी अल्लाह की है। एक अजीब लम्हा फिक्री है, मखलूक अल्लाह की है लेकिन रिज़्क़ नजासत में। मखलूक अल्लाह की, रिज़्क़ नजासत में, लेकिन अज़मत इंसान ये है कि मैंने तेरा रिज़्क़ भी तय्यब रखा है। तेरा रिज़्क़ भी पाक रखे। कि बोला कुछ ऐसा रिज़्क़ है जो हमारे लिए हराम है, जानवरों के लिए जायज है, यानी मुर्दार है। अगर बात आप तक पहुंच रही है, मुर्दार है तो वो हमारे ऊपर खाना हराम है, जानवर खाएं तो हलाल है। स्वादी जुमला है, हुण इतनी तमीज तो बाद जुमले का लुत्फ आएगा कि बोला इंसान में और हैवान में हराम हलाल का फर्क है। और अगर तवज्जो करो तो मैं इंसान से इमाम दसन लगा कि बोला याद रखो, जानवर में और इंसान में हराम और हलाल का फर्क है। आप समझ आइए ये आल पे सदका हराम क्यों है, हम पे हलाल क्यों है। कि बोला आल पे सदका हराम है, हम पे सदका, बोल पड़ो रहमत
پہ صدقہ حلال ہے. یاد رکھ آل میں اور ہم میں اتنا فرق ہے جتنا انسان اور جانور میں فرق ہے. اللہ اکبر یا اللہ اکبر اللہ اکبر یا رسول اللہ. سوادی گل ہے. چلو ایک اور فرمان میں عظمت انسان میں پڑھتا ہوں. میاں صاحب جلدی ایک اور فرمان پڑھ دیں. میرے مولا جعفر صادق فرماتے ہیں, میرے چھٹے امام فرماتے ہیں, متوجہ ہیں سب کا. میں آگے گل کی تھی باندر تے بچہ آرام نال بوے تے بیمار ہے کرن دے ہو. اللہ دی قسمیں جڑے بندے میں اپنی تقریر یا قصیدہ ذہن چ نہیں نہ ہوندا وہ بیان ہے ابال برا کرو گل اپنی نہیں پہ لگتی تے کہہ رو بالاں تے کٹ دے ہوندے. میرا روز دا کام ہے مینوں سمجھ اس گل دی. میری تقریر اپنی تے جو شاید کیونکہ تقریر میری اپنی مجھے یہ پریشانی کوئی نہیں. میرے چھٹے امام فرماتے ہیں انسان میں اور جانور میں اللہ نے یہ فرق رکھا ہے. انسان کے علاوہ جتنی بھی مخلوق ہے وہ کھانے کے سامنے سر جھکاتی ہے. اور یار میں روز کے مشاہدے سے گل کرنے لگا. وہ کھانے کے سامنے سر جھکاتی ہے پھر کھاتی ہے. کھانے کے سامنے سر جھکاتی ہے پھر کھاتی ہے. انسان تیرا سر جھکنے اللہ کی بارگاہ میں, تیرا سر جھکنے اللہ کی بارگاہ میں, اس لیے تیرا سر میں نے کھانے کے سامنے جھکنے دینا ہی نہیں. یاد رکھ جو جانور میں اور انسان میں یہ فرق ہے. جانور ڈائریکٹ کھاتا ہے. گل آؤ کہ یہ پڑھے لکھے حضرات نہیں بات ہے میری کہ بلا جانور میں اور انسان میں یہ فرق ہے. جانور ڈائریکٹ کھاتے ہیں, انسان وسیلے سے کھاتا ہے. نہیں یار پیرانا رہو, محنت کی کئی قدر کرنی چاہیے نا کہ بلا جو ڈائریکٹ کھائے وہ جانور ہے جو وسیلے سے کھائے. کہ بلا جو ڈائریکٹ کھائے وہ جانور ہے جو وسیلے سے کھائے. اور اللہ نے کھانے کو منہ تک لانے کے لیے جو وسیلہ بنایا اسے ہاتھ کہا جاتا ہے. وہ دیکھو تو ایک نظر آتا ہے, چیک کرو تو 5 انگلیاں ہیں. اگر آپ متوجہ ہیں تو بات کرنا میرے لیے آسان ہے. میرے بزرگوں دوستو, اب یہ اللہ نے کھانے کے لیے وسیلہ بنایا ہے. یہ کھانے کے لیے اللہ نے وسیلہ بنایا ہے. یاد رکھ ہاتھ کا درمیان میں ہونا یہ ہماری عزت کی بات ہے. میں عظمت انسان پڑھ رہا ہوں, یہ ہمارے لیے عزت ہے, یہ ہمارے لیے عزت ہے کیونکہ ہم جانور نہیں, ہم جانور نہیں, ہم انسان ہیں, ہم وسیلے سے کھاتے ہیں. یاد رکھ رزق جو منہ تک ڈائریکٹ لائے وہ جانور ہے. اللہ کرے پہنچائے میری بات. جو ڈائریکٹ لائے وہ جانور ہے, جو وسیلے سے لائے وہ انسان ہے. قبلہ رازق اور مرزوق کے درمیان جو وسیلہ سمجھتا ہے وہی انسان ہے. اللہ اکبر. جو رازق اور مرزوق کے درمیان ڈائریکٹ ہو وہ جانور ہے, جو وسیلے کے ساتھ آئے وہ انسان ہے. اور یاد رکھو اے حاقد مد مقابل یہ اللہ نے کھانے کے لیے دیے. اور نما نتیجہ میرا کہ بلا یہ اللہ نے دیے. اساں دے مقابلے چ کی بنائے چمچ. اس کلچر دی گل ہے, اساں ہاتھ چھڈیا تے اللہ دی قسمیں اے دا سہرا بھی وزیر آباد دے سہری جاتا ہے. ہوں ایس والی جملہ ہے تے ہوڑی کر کے میں
چمچے دیتے ہیں نہیں جڑا زور میں نہیں جملہ سمجھتا ہوں میں سلام کرنا یہ بھی وزیر آباد کا کمال ہے جی یہ نہ چمچے پوری دنیا نو دیتے ہیں نہیں جڑے سمجھتے ہو میں سلام کرنا اور توجہ ہے سب یہاں کانٹے بھی یہاں ہی دیتے ہیں چمچ بھی انہوں نے دیے کیونکہ اللہ نے یہ ہاتھ دیا تھا اور اے مجمع تک سارے میرے حال متوجہ ہو گل کرنے کا سواد ہونے کہ بلا ہاتھ اللہ نے دیا کھانے کے لیے ہم نے درمیان میں چمچ لیا تے اے بھی عظمت لے خدا دی قسم ہاتھ نال کھائیے تو پتہ لگ جاتا ہے شاید ٹھنڈی ہے نہیں میں اللہ گواہ ہے میں بڑے سکون نہ گل کروں گا ہاتھ نال کھائیے نا تو چاچو سمجھ ہوں گی یہ شاید ٹھنڈی ہے گرم ہے یہ چمچہ ایڈا بے مراد ہے نہیں جڑے پہنچے انہوں میں سلام کہاں گا ایک چمچہ ایڈا لانتی ہے اے منہ جا کے پتہ لگا جدو منہ ہی سڑ جاندہ ہے متوجہ ہے اب میں جملہ کہنا چاہ رہا ہوں یاد رکھ وہ ہاتھ کے بغیر کھانا کھائے گا اور منہ تباہ اہل بیت کے بغیر اللہ تک جائے گا ایمان تباہ ہے ایس واتی گل ہے یار متوجہ ہیں سب اور یاد رکھو یہ وسیلہ ہونا بات پہنچ رہی ہے یہ وسیلہ ہونا یہ آل محمد کی عزت کی دلیل نہیں ہماری عزت کی دلیل ہے یہ جائلی مدد بھی علی کی فضیلت کی دلیل نہیں اور پچھلے محسن تک جا قبلہ یہ جائلی مدد بھی علی کی فضیلت کی دلیل نہیں یہ ہمارے عزت دار ہونے کی دلیل ہے چلو میں بات عرض کر دیتا ہوں تاکہ کسی کے دل میں شاید کوئی میرا ایک نقطہ بھی اتر جائے اس کا مقدر سمجھ جائے یاد رکھ امیر آدمی غریب کے پاس آ جائے یہ امیر کی عزت میں کمی نہیں غریب کی عزت کا سبب ہے امیر آدمی غریب کے پاس ہے وہ غریب کی عزت کا سبب ہے کوئی سردار کسی مسکین کے پاس آ جائے تو یہ مسکین کی عزت کا سبب ہے اور اگر علی مدد کرنے آ جائے یہ ہماری عزت کا سبب ہے علی مدد کو میں علیحدہ اینگل سے بیان کروں اور بندے کہتے کہ علی مدد کہنا نہیں چاہیے خدا دی قسم جب ہم نے لکھا نا علی مدد بندوں نے اس کے مقابلے میں لکھا صرف یا اللہ مدد اور پہلا عقیدے دا جملہ کا لگا جنہ دا سینہ میرے نال یاد رکھ ہم نے لکھا یا علی مدد بندوں نے بندوں کے پاس نام تھے نہیں جدہ کلیجہ وہ بندہ بولے باقیاں میرے لون چھوٹی گیا بندوں کے پاس نام تھے اور لکھا کوئی نہیں اکبے سینہ آسان لکھے یا علی مدد وہ بھی لکھ دے یا فلانا مدد میں صدقے جاواں اس جملے کی قدر چاہاں گا ہم نے لکھا یا علی مدد ایڈا فضلی جملہ ہے میں ایسے بھی جملہ ضائع ہوں تو بچان واسطے ایک جملے کا توقف کر کے تمہارے تک کل پہنچا رہا ہم نے لکھا یا علی مدد بندوں کے پاس نام تھے لکھے نہیں مقابلے میں کیا لکھا صرف یا اللہ مدد یہ خود مان گئے اور علی کا مقابلہ بندوں کے پاس میں نہیں اللہ اکبر یار اللہ اکبر اللہ اکبر نہیں ایک باری علماء سارے بولو حیدر حیدر نعرہ حیدری یہ بڑا سوادی کیا جملہ ہے ایک بزرگ روز آ کے میں نے سننا ہے انہوں نے میں نے گل سنائی انہوں نے کہ ملنگ لکھیا
بندے لکھا یا علی مدد، وہ بندہ پہ انہیں مٹا کے نا تو اتنے لے گیا یا اللہ مدد. وہ کیا ہونا اسی جرت نہیں نہ کرتے اللہ مٹائیے. وہ کیا اسی تے جرت نہیں نہ کرتے. اس نا یا اللہ مدد دے اگے لکھا عرف یا علی مدد. ایس وعد ہے جی، ایس وعد ہے مالک اس دان رکھے جی. انہیں کہا یا اللہ مدد عرف یا علی مدد. اور یاد رکھ ہم علی کو آج سے نہیں پکار رہے. اور جڑے حضرت علی کو مدد منگنا سواب سمجھ دو ان سے میرا خطاب ہے. اور بندے کو شاید ایک مرتبہ پکارا جائے وہ پکارنے پہ نہ آئے، بندے دوسری مرتبہ کوئی نہیں پکارتا اور بڑے تعلق ہو دوسری مرتبہ پکارے تیسری مرتبہ اور بندے نہیں پکارتے. قرآن کی عزت کی قسم ہے ہم آج سے یا علی مدد نہیں کہہ رہے، 1400 سال سے یا علی مدد کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ جب بھی علی کو پکارا ہے علی میری سانسوں میں نظر آیا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. یا حیدری ہم نے جب بھی علی کو پکارا ہے، متوجہ رہیے گا، ہم نے جب بھی علی کو پکارا ہے علی میری سانسوں میں نظر آیا ہے. اور صرف میں نہیں، لائیو کیمروں کی موجودگی میں دونوں ہاتھ بڑھا کے کہہ رہا ہوں فرمان پڑھتا ہوں میں اپنے علی کا، ثابت کرنا میری ذمہ داری ہے. آج تک وہ بات ممبر سے کی نہیں جنہیں بعد ایک معافی منگے. متوجہ ہیں سرکار؟ میرے علی فرماتے ہیں اور کوفے والو مجھے پہچانو، میں نے ہر نبی کی مدد چھپ کے کی ہے. ہونا بازا نہ بچاؤ یار. میں نے ہر نبی کی مدد چھپ کے کی ہے، آخری نبی کی مدد ظاہر ہو کے کی ہے. میں نے ہر نبی کی مدد چھپ کے کی ہے، آوازہ نہ بچاؤ یار. آخری نبی کی مدد کھول کے کی ہے، ظاہر ہو کے، ادھر چھپ کے ادھر ظاہر ہو کے. مولا جب ان کی چھپ کے کی ہے، اگر نبی کی ظاہر کی ہے تو ان کی بھی کیوں نہیں ظاہر ہو کے کی. اور میں چیک کرا لگا تیجے دن کہ کی معیار سماعت میرے وزیر آباد کا. جب کہا نا مولا آپ نے ان کی ظاہرن کیوں نہیں کی، فرمایا ان کی ظاہر کی ہے، نصیری نکل آیا ہے. نہیں یار جڑے پیچھا رہے ہو پھر میرا قصور تو کوئی نہیں نا. ان کی ظاہری کی ہے. لو جی نویں انداز سے جملہ، اے علی کی ظاہری مدد کا نام ہے شب ہجرت. ایتھے کر کے استاد محترم قبلہ قاری جان محمد جملہ میں ضرور پڑھنا. قاری صاحب پڑھتے تھا کہ میرے نبی فرماتے کون ہے جو میرے بستر پہ سوئے گا. اور بزرگ میرا ساتھ دیں جنہاں انہوں نے سنے ہیں ماں صادق جی. قاری جان محمد ایتھے جملہ بڑا سنا دے تھا کہ نبی فرمایا کون ہے جو میرے بستر پہ سوئے گا. بندہ ایک کلام آدمی ہو سکتا صرف سونا ہی ہے نا، اندھیرا سونا ہے تو مولا میں حاضر. جب کہا نا صرف سونا ہے تو میں حاضر. نبی فرمایا اتنے نرا سونا نہیں، اتنے موت بھی ہے. اتنے نرا سونا نہیں، اتنے موت بھی ہے. انہیں آگے جیسے موت ہے تے بندہ ضرور مروانا ہے. بستر ٹپو تسی ادھر ٹر جو اسی کہاں ٹر جانے ہیں. اور میں نہیں، حکم خدا کے مطابق جو سب حکم خدا کے مطابق سونا بھی ضرور ہے. اور کتنی قدر کرے گا میرا مجمع جب کہا نا حکم خدا کے مطابق سونا بھی ضرور ہے. مجھے قرآن کی عزت کی قسم ہے علی نے یہ نہیں کہا میں بچ جاؤں گا. اور کتنی بڑی قدر کرے گا میرا مجمع. میرے علی نے یہ نہیں کہا میں بچ جاؤں گا، بلکہ علی کیا کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے سونے سے آپ بچ جائیں گے. اللہ اکبر.
सोने से आप बच जाएंगे, मेरे सोने से आप बच जाएंगे। कहा जी आएगी, जब कहा ना जी आएगी, मैं तहकीक का एक दरवाजा दे के जा रहा हूं। याद रख, रूहे जमीन पे पहला सजदा शुक्र अदा किया है अली ने, पहला सजदा शुक्र किया मौला अली इब्न अबी तालिब ने। कहा करीम अल्लाह तेरा लाख शुक्र है कि तूने मुझे नबी का फिदिया बनाया। क्या जुमला अली ने कहा था? मेरे सोने से, मेरे सोने से आप बचेंगे, मेरे सोने से आप बचेंगे। बंदे कहते तेरा अली तुझे कैसे बचाएगा, वो तो नजफ सो रहा है। मेरी मजबूरी है, मैं रटियां तकरीर नहीं करता। जब कहा ना कि तेरा अली तुझे कैसे बचाएगा, वो तो नजफ सो रहे, तुझे शर्म नहीं आई जो शबे हिजरत सो के नबी बचा ले। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, जो शबे हिजरत सो के नबी बचा ले। और याद रख, अली की मदद ये फजीलत हमारी है। मैं उम्मत इंसान पे दूसरा लफ्ज कहना चाह रहा हूं। और याद रख, ये भी अल्लाह मदद का तरीका भी आप देते हैं। जो है सरकार, जिस जुमले के लिए मैंने सारी बात की, इस्लाम की पहली जंग है जिसका नाम है ग़ज़वा बदर। तैयब शाह जी, अब मैं वो पढ़ना चाह रहा हूं जो मिंबर से बयान बहुत कम होता। बदर इस्लाम की पहली जंग, कुरान की कसमें, बदर समझ आए तो करबला समझ आती है। नहीं जेडे पढ़े लिखे हजरात ने उन्होंने मेरी कदर नहीं की जुमले में। तो बदर समझ आए तो करबला समझ आती है। बदर में मुसलमान थे 313, बात आपको याद है। बदर में मुसलमान थे 313, 2 घोड़े 3 तलवारें, ये सामान है बदर वालों का। उधर 1000 का लश्कर। तफसीर बदर कहती है कि अल्लाह ने क्या काम किया कि मते 1000 बंदा देख के एक तो ही ना नास जान। मैं जिम्मेदार हाँ अपनी गल का कि कहीं ये इतनी फौज देख के यहीं से ना भाग जाए, बल्कि अल्लाह ने इनकी आंखों पे पर्दा डाला। और जेडे जुमले वास्ते मैं गल की थी, इनकी आंखों पे पर्दा डाल दिया ताकि जो 1000 हैं वो इन्हें 70-75 नजर आए। वो जेडे 1000 सन नवीद भाई वो निरे 70 से 75 नजर आते सन। ये भी कमाल है, इन्हों की अखां से पर्दा है, काफरां दी अखां से भी पर्दा सी। वो काफरां दी अखां से भी पर्दा सी। हक तो यह सी ना, ये जो 313 सन, ये काफरां नूं ज़ाहर दसदे नहीं। अल्लाह काफरां दी अखां से भी पर्दा पाया। वो 313 30-35 दसदे सन। गल मैं क्या करना, जिम्मेदार अपनी गल का। वो काफरां नूं 30-35 दसदे सन। यानी इसका मतलब है अल्लाह नहीं चाहता कि कोई काफर भी जंग से भाग जाए। नहीं तो तवज्जो ही नहीं फरमाई। अल्लाह नहीं चाहता कि कोई काफर भी जंग से भागे। अल्लाह ने इंतजाम किया। अब जब मुसलमान घबराए, ये कुरान है, अल्लाह ने तसल्ली दी है, परेशान ना हो, मेरी ताकत तुम्हारे साथ ताउन करेगी। फरिश्ते आएंगे, ऐ अज़मत इंसान। जब फरिश्ते आए, अली ने कहा फरिश्तों की क्या जरूरत थी? नहीं तुम परेशान हो हम अगे किसी नहीं पढ़िया तो मेरा कसूर तो नहीं। मेरे अली फरमाते कि इनकी क्या जरूरत थी? अली ने कहा मौला फरिश्तों की जरूरत क्या थी? जब कहा ना कि फरिश्तों की जरूरत ही क्या थी, मेरा अल्लाह गवाह है
जितने फरिश्ते आए वो शक्ल अली में आए, वो जितने फरिश्ते आए वो शक्ल, वो जितने भी फरिश्ते आए वो शक्ल अली में आए। इसीलिए तो जो भागता था वो कहता था मेरे पीछे अली है, मेरे पीछे अली है। जो भागता वो कहता मेरे पीछे अली, मेरे पीछे अली। अल्लाह ने फरिश्ते भेजे, फरिश्ते बन के नहीं आए, फरिश्ते बन के नहीं आए, ताकि इंसान की इज्जत महफूज रहे, क्योंकि फरिश्ता कमतर है, इंसान अफजल है। ये मेरा मौजू है, फरिश्ता कमतर है, इंसान अफजल है। अल्लाह ने अली की शक्ल में भेजा ताकि इंसानों की इज्जत महफूज रहे। और याद रख, अली से मदद मांगना अली की इज्जत नहीं, इंसानों की इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ है। और याद रखो, वजीहन इज्जत अगर बंदे दें, बंदे ही उतार देते हैं। आखिरी लफ्ज़ है, याद रखो, जेड़ी वजह तो इज्जत हो गई, जिन्नी देर वो वजह कायम, इज्जत कायम। जैसे वजह मुक गई, मैं अगले दिन खुदा की कसम कालम पढ़े तो हैरान होया। तो ये फिर ये जितने जजेस होते हैं इन उहदों वाले, ये रिटायरमेंट के बाद तन्हाई की मौत मर जाती। ये तन्हाई की मौत चढ़ा साहब मरते हैं, उसकी वजह कि नौकरी च इन्ना किसी का नहीं किया होंदा। नहीं हुण इस तो सौखी गल मेरे को नहीं हो सकती। नौकरी इन्ना किसी का नहीं किया होंदा, फिर रिटायरमेंट तो बाद उन्हां दा कोई नहीं करता। जिसकी इज्जत दौलत की वजह से, जब तक दौलत कायम इज्जत कायम, जब दौलत खत्म इज्जत खत्म। जिसकी वजह इज्जत आवाज है, जितनी देर आवाज है इज्जत है, इसलिए आवाज मुक गई, इज्जत खत्म। लेकिन क्या जुमला ज़ियारत अशूर का, मैं इज्जत इंसान पे कीमती जुमला आके ये सलाम कर रहे हैं। याद रख, ज़ियारत अशूर में जुमला है, ए हुसैन इब्न अली, हमारा इज्जत है तेरी वजह से, हमारी इज्जत है तेरी वजह से। और याद रख, जिसे हुसैन इज्जत दे उसकी फिर उतरती नहीं। हैदरी, जिसे हुसैन इज्जत दे, हुसैन ने आते भी इज्जत अता की, लफ्ज़ कीमती है, आते भी इज्जत अता की, जाते हुए भी इज्जत अता की। आते हुए फुतरस को इज्जत दी, नहीं हम पिछाना वो आखिरी लफ्ज़ है मेरा। आते हुए फुतरस को इज्जत दी, जाते हुए और को इज्जत दी। आते हुए फुतरस को इज्जत, जाते हुए और को इज्जत, और फिर ऐसी इज्जत अता की। और कीमती जुमला याद, अल हुसैन ने ऐसी इज्जत अता की है। जब 3 शोबान आती है, हुसैन का मिलाद मुकम्मल ही नहीं होता जब तक फुतरस का तज़किरा न किया जाए। और को हुसैन ने ऐसी इज्जत अता की है कि जब करबला का जिक्र हो, करबला मुकम्मल ही नहीं होती जब तक और का जिक्र ना करे। जिन्हें इज्जत हुसैन देते हैं उनकी कोई भी उतार नहीं सकता। वल्लाह बा हुसैन,
جو اپنے گناہگار کو علیہ السلام بنا دے، اس عظیم ہستی کو حسین کہا جاتا ہے۔ غیرت مند لوگوں، کل انشاءاللہ اس سے آگے انسان کو اپنا مقام سمجھنا چاہیے۔ انسان جو ہے اللہ سمجھا رہے کہ تو اتنا عظیم ہے، تو قیامت والے دن تو نے آنے امام کے نام پہ۔ چلو ایک گل کر لا، مڈا بھی مجبور کر دے، ایک گل بھی زبان پہ آ گئی، معذرت نہ ہن جو ہویا پھر مولا جانا میرے جی جان۔ یاد رکھو بندیاں کیا کہ قرآن کہتے ہیں امام کے نام پہ، قیامت والے دن اٹھنے امام دے نام پہ، کہ مولوی کی دسے آگے کیا جنہوں نے پتا ہے وہ تو بولو، مولویاں سکھان کی دس چڑھے ماں دے نام پہ۔ کل میں ایک جگہ پہ عقلی دلیل دیتی ہے، وزیر آباد خاندانی بندیاں دا شہر ہے، قرآن دی قسم ہے کسی میں چوک چ بندہ ماں دے نام تو پکارے نا، چوک چ بندے نو ماں دے نام تو پکاریا جائے، وہ اپنی بزدی سمجھ دے، تے جنہوں قیامت والے دن ماں دے نام تو پکاریا جائے۔ میں نے انصاف نہ دسو میرے قرآن میں نہیں، امام کا مطلب ایک ماں بھی ہے۔ امام کا مطلب ہے، بولو یار میں کدے گا ماں بھی ہے، یہ امام کا مطلب ایک ماں بھی ہے۔ چلو میں ایک آیت پڑھ دیں، اللہ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، کہ جب ہم نے ابراہیم سے امتحان لیا، لفظ میرا آخری ہے، جب ہم نے ابراہیم سے امتحان لیا، جب وہ امتحان میں کامیاب ہوا تو قالا، تو ہم نے کہا انی جائلک للناس اماما، ہم نے تمہیں لوگوں کی ماں بنا دی۔ جڑے دھیانے چ بیٹھے ہو کی ترجمہ کر دو؟ نہیں نہیں، امام دا ایک ترجمہ ماں نہیں ہے، ترے تے ثابت کرو ہاں کی بن ہے؟ ابراہیم نبی بھی ہے، رسول بھی ہے، تے اللہ امتحان لے کے امام ماں بنایا۔ یاد رکھ امام ہے، متوجہ رہیے گا، میں نے تمہیں لوگوں کا امام بنایا۔ یاد رکھو قیامت والے دن بندہ اٹھایا جائے گا امام کے نام پہ، اپنی زندگی میں فیصلہ کر کے میرا امام کون سا ہے۔ یاد رکھ علی کو حاجت روا مانو، علی کو مشکل کشا مانو، علی کو حق کا ولی مانو، لیکن یاد رکھ قیامت والے دن علی کے نام پہ اٹھے گا سلیمان، مولا علی کے نام پہ اٹھیں گے ابو ذر، مولا علی کے نام پہ اٹھیں گے سرکار مقدار۔ جو ہے سرکار ہم نے اٹھنا اپنے وقت کی حجت قائم آل محمد کے نام، آل محمد میرے وقت کی حجت کا نام ہے مہدی۔ دعا کیا کرو، یہ مجلسیں، یہ عزاداریاں، مقصد ہے قائم کی نصرت، اپنی کردار سازی کی جائے تاکہ اس قابل ہو جائے کہ ہم امام کی نصرت کر سکیں۔ کل میں نے تیاری کر کے جملہ پڑھا تھا، آج اس سے آگے ایک لفظ کہوں، عزاداران مظلوم کربلا جب دونوں ویر دربار سے واپس پلٹے ہیں، بھائی کامران بڑا فطری سا جملہ ہے،
پہلے دونوں مدینہ کی گلیوں میں چلتے تھے، انداز یہ ہوتے تھے، حسین کی نظریں نیچی ہوتی تھی، عباس کی نظریں اوپر ہوتی تھی۔ آج جو دربار سے واپس پلٹے نا، دونوں ویروں کے انداز بدل گئے۔ اللہ گواہ ہے، عباس کی نظریں تھی زمین پہ، حسین کی نظریں تھی اوپر۔ حسین بخش جاڑا لکھتے ہیں، حسین حسرت بری نظروں سے دیکھ کے کہہ رہا تھا، او نانے کا شہر ہر کوئی ان گلیوں میں ہوگا۔ انج رونا لے ہو جب کہنا ہر کوئی ان گلیوں میں آئے گا، ایک اکیلا سیدہ کا بیٹا نہیں آئے گا۔ عزادارو، علی اکبر روایت کرتے ہیں کہ میں نے دیکھے چاچے کے چہرے پہ موت کی زردی آ گئی ہے۔ چاچے کے چہرے پہ جب موت کی زردی آئی نا، اکبر روک کے کہتا ہے، بابا دیکھ تو صحیح، چاچے کے چہرے پہ موت آ گئی ہے۔ امام سر اٹھا کے کہتے ہیں، غازی میری زندگی میں یہ حالت ہے، غازی میری زندگی میں یہ حالت ہے۔ روک کے فرماتے ہیں، مولا ابھی تو نے اندر جانا ہے، اندر تیری بہنیں کھڑی ہے، اندر تیری بیٹیاں کھڑی ہے، تیری بہنوں نے پوچھ رہے دربار میں کیا ہوا، مولا تو نے بتانا ہے میرے قتل کا نام لیا گیا، اگر عالیہ نے پوچھ لیا۔ یہ حق ہے، یہ حق ہے رسول کے گھر پر رونے کا۔ اس انداز سے رونے والوں تیاری مشکل مضمون ہے، تو رسول کی حسین کی بیٹی ضعیف ہو گئی ہے، یہ تیاری نے بڑی بیٹیاں ضعیف کی ہے۔ میرا اللہ گواہ ہے، امام منگوایا مخدومہ نے فرمایا، حسین کر دیا انکار؟ فرمایا کر آئے ہوں انکار۔ حسین میں تیرے ساتھ چلوں گی۔ فرمایا تیری اجازت ہے عبداللہ کے پاس، جنہوں نے چیخیں مار کے رونے، جب کہا نا اجازت ہے عبداللہ کے پاس، جتنی میری مائیں بہنیں بیٹھی ہوئی آپ کے حصے کا لفظ ہے، فرماتے ہیں بھیا حسین کو روک میں اجازت لے آؤں۔ جب کہا نا میں اجازت لے آؤں، قبلہ میک کی حویلی سے ساوری حویلی میں آئی، دیکھتے کیا ہیں، عبداللہ بستر بیماری پہ لیٹے ہوئے ہیں، آنکھیں بندے، بیٹھتی بیٹھتی علی کی بیٹی زمین پہ بیٹھ گئی، عبداللہ کی نظر پڑی، چیخ مار کے کہتے ہیں میری زندگی میں خاک پہ کیوں بیٹھی ہے؟ روک کے کہتی ہے مانگنے والے مٹیوں پہ نہیں اور کہاں پہ بیٹھتے ہیں؟ عبداللہ چیخ مار کے کہتے ہیں اور سوال نہ کر، حکم کر، پہلے تیری اماں کا سوال کرنا، ہاشمیوں کا چکر کھا گیا۔ یہ حق ہے رسول کے گھر پر ہونے کا، پہلے تیری اماں کا سوال کرنا۔ اجازت ہے ایک لفظ کہہ لوں کمرہ میں، جب کہا نا پہلے تیری اماں کا سوال کرنا، ہاشمیوں کا جگر کھا گیا، جتنی بہنیں بیٹھی ہو۔ عباس کی بہن روک کے کہتی ہے عبداللہ یاد ہے جب میرے باپ نے تیرے ساتھ عقد پڑا تھا، میرا باپ تجھے علیحدہ لے گیا تھا، میرے باپ نے کہا تھا عبداللہ دھیان کرنا بڑی شریف بیٹی ہے، اور میری بڑی مسکین بیٹی ہے۔ کہا مجھے یاد ہے میرے باپ نے ایک شرط رکھی تھی، کہا عبداللہ جب حسین تیاری کرے میری بیٹی کو اجازت دینا، اگر تو نے اجازت نہ دی عبداللہ ادھر حسین کا گھوڑا نکلے گا، ادھر میرا جنازہ نکلے گا۔ جب کہنا ادھر گھوڑا ادھر میرا جنازہ، عبداللہ کہتا ہے پرے گھر سے جو لینا چاہتی ہے لے جا۔ نظریں جھکا کے کہتی ہے عبداللہ ایسی باتیں ان سے کی جاتی ہے اور جن کے پیکے غریب ہو، عبداللہ میرا غازی جیسا ویر ہے۔ اللہ مان یہ حق ہے، اور چیخے مار کے رونے والوں جب کہا نا عبداللہ ایسی باتیں ان سے کی جاتی ہے اور جن کے بیٹے غریب ہو، مجھے پہچان، او میرا غازی ویر ہے، او میرا حنفیہ ویر ہے، او میرا حسین ویر ہے، کا بھرا گھر ہے، جو لینا چاہتی ہے۔ بیٹیوں کو آگے بڑھایا، صاحب کتاب لکھتے ہیں دونوں بیٹیاں آگے بڑھی، میری مخدومہ نے پیکا صندوق کھولا، برداشت کرو گے جملہ، پیکا صندوق کھولا، اماں زہرا کی چادر لی، صاحب مقتل لکھتے ہیں
کہ 2 مرتبہ عبداللہ کے سامنے جھاڑی ہے. جب جھاڑی ہے نا عبداللہ چیخ مار کے کہتے ہیں اللہ کرے یہ چادر سلامت رہے جو چادر لے کے جا رہی ہو, اللہ کرے یہ چادر سلامت رہے. اور رات میں